السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایمان افروز واقعہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے مکہ سے نکلے اور جب واپس آئے تو مکہ سے مسلمان ہو کر لوٹے۔ واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ جنگ بدر سے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ صفوان بن امیہ جس کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا اور عمیر بن وہب مکہ سے باہر سنسان جگہ میں جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا اور اگر مجھے اپنے کنبہ کے بے کس رہ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں خود مدینے جاتا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل ہی کر کے آتا۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا اور تیرے کنبے کا خرچ جب تک میں زندہ ہوں میرے ذمہ ہوگا۔ عمیر بولا، بہتر یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرایا اور زہر میں اسے بھجوایا اور مکہ سے روانہ ہو گیا۔ عمیر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور پہچانا اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور غلط ارادے سے آیا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ عمیر بن وہب مسلح چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کی گردن پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہو کس طرح آئے؟ کہا اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا، یہ کیا تلوار ہے اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے بھی کیا کر لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ سچ بتاؤ۔ عمیر نے پھر اسی جواب کو دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تو اور صفوان مکہ سے باہر سنسان پہاڑ میں گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرض اور تیرے کنبے کا خرچہ اپنے اوپر لے لیا ہے اور تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اسی ارادے سے تو یہاں آیا ہے۔ عمیر تو یہ نہ سمجھ کہ میرا محافظ خدا ہے۔ عمیر یہ سن کر حیران ہو گیا، بولا، اب میرا دل مان گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ بالکل آسان تھا کہ سماوی خبروں اور وحی کی بابت ہم آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن اب میں اس راز کی بابت کیا کہہ سکتا ہوں جس کی خبر میرے اور صفوان کے سوا تیسرے کو نہیں۔ خدا کا شکر ہے جس نے میرے اسلام کا یہ بہانہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کرواؤ اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول خدا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ میں بت پرستوں کو اسی طرح ستایا کروں جس طرح پہلے مسلمانوں کو ستاتا رہا ہوں۔ عمیر کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا یہ حال تھا پیچھے سے کہ سرداران قریش سے کہا کرتا تھا، دیکھو چند روز میں کیا گل کھلنے والا ہے کہ تم بدر کا صدمہ بھول جاؤ گے۔ جب صفوان کو خبر لگی کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا عمیر سے بات نہ کروں گا، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچنے دوں گا۔